جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا، اور کچھ میں نے دیکھا کہ صاحبان جو ہیں جو تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ ڈپٹی فارن منسٹر لینے آئے، جن لوگوں کو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ بھی بدقسمتی سے فارن افیئرز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ جب بھی ایک باہمی دورہ ہوتا ہے اور ایک دورہ ہوتا ہے جہاں پہ 20 سے زیادہ سربراہان جو ہیں وہ چین میں مدعو تھے یہ سرمائی اولمپکس میں، اور تمام لوگوں کو جو ریسیو کیا وہ جس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم کو ریسیو کیا گیا ویسے ہی باقی تمام سربراہان جو ہیں ان کو بھی ریسیو کیا گیا۔ اور جو اسٹیڈیم تھا اس میں جس طرح ابھی فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو محبت چین کے لوگوں نے پاکستان کے لیے دکھائی وہ شاید باقی کسی اور کے لیے نہیں تھی، جو گرم جوشی پاکستان کی ٹیم کے لیے جو صرف ایک ہی ایتھلیٹ اور 3 آفیشلز پہ مشتمل ہے، کیونکہ ونٹر اولمپکس کے اوپر بھی پاکستان میں کوئی اتنا کام نہیں ہوا۔ حالانکہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نارتھ کے علاقے ہیں، شمالی علاقے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ سے دگنے بڑے ہیں اور وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے بہت کام کرنے کا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ باقی کھیلوں کو بھی اگنور کیا گیا، اس طرح سے ونٹر سپورٹس ہیں ان کو بھی اگنور کیا گیا۔ لیکن اب ہم ایک پورا فریم ورک لے کے آ رہے ہیں ونٹر سپورٹس کے لیے، جس میں چین میں بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور چین بھی ہمیں مدد کرے گا ونٹر اولمپک سیٹ اپ کرنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے تھے، پہلی بات تو کل آپ نے دیکھا ہی کہ جو ایک محفل ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ماتم کناں تھے، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہنچ گئیں، اور ہم 5 کی جو ڈرامہ سیریز وہاں پہ چلی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی چیخیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پہ جا رہی ہیں۔ اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 3 کا دورہ کتنا کامیاب رہا، کیونکہ جس طریقے سے اپوزیشن نے 5 فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر کا دن تھا، اس کو یوم یکجہتی چوراں ڈکلیئر کیا اور یوم یکجہتی کرمنلز ڈکلیئر ہوا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتے آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ساری اب علاقائی جماعتیں ہیں۔ آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں، لانگ میں جتنے الفاظ ہیں، اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ تقریباً 13ویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ سو اس دفعہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ لوگ بھی دیں۔ آپ کو اگر اونٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں، کوئی گھوڑے وغیرہ چاہیے، کوئی گاڑیاں چاہیے، تاکہ آپ کو لانگ مارچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اسلام آباد پہنچ سکیں۔ لیکن کل جو آپ نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کیا ہے شہباز شریف کے گھر جا کے، اور جس طرح سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، اور نواز شریف اینڈ فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سندھ میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی مستقبل کی سیاست کس قدر تاریک ہے۔ کہاں پہ وہ دعوے کہ ہم ایک دوسرے، آپ نے ان کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے، یوں لگتا ہے کہ جیسے جب سے مقصود چپڑاسی کے پیسے نکلے ہیں اور اکاؤنٹس کے معاملے آئے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی ہے، کیونکہ کہانی ایک جیسی مل گئی ہے۔ اس سے پہلے زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس آپ کے سامنے آ رہے تھے اور ان کے سارے چپڑاسی اور لوگ جو ہیں ان کے آپ کو اکاؤنٹس مل رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے جو شہباز شریف اینڈ کمپنی ہے
ان کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہی طریقہ جو اومنی گروپ نے ایجاد کیا تھا زرداری کے پیسوں کو چھپانے کے لیے، وہی طریقہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے استعمال کیا اپنے پیسوں کو چھپانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب چوری کے تمام ہی راز ایک جیسے ہوں تو پھر آپ نے ایک دوسرے سے ملنا ہی تھا۔ عمران خان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ جس طریقے سے کل چین کے وزیر اعظم نے اور آج صبح چین کے صدر نے جس طرح آؤٹ آف وے جا کر کے پاکستان کی بات سنی، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو انہوں نے پریز کیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت بہتر معاملات ہوئے ہیں۔ ریفارم سٹرکچر کو جس طریقے سے ریفارمز ہم نے جو اصلاحات متعارف کروائی ہیں اس کی انہوں نے تعریف کی، اور جو چین نے کہا ہے کہ ہم وامے سخن ورمے پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ ایک بہت خوش آئند بات تھی جس کو پوری قوم سراہتی ہے، سوائے ان کے جن کو پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے، حکومت آگے چلتی رہتی ہے تو ان کی چوری کے پیسے باہر نہیں رہ سکتے۔ ان کی تکلیف تو آپ کو جو ہے وہ سامنے آتی ہی ہے، اور وہ تو تکلیف کا اظہار کریں گے ہی۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کا دورہ جو چین تھا وزیر اعظم کا، وہ انتہائی کامیاب رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام آئے گا، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ جو معیشت کے لیے جو وہاں پہ اقدامات ہوئے وہ اس میں بھی جو آپ کے سامنے جو اس کا رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے۔ اور جس طریقے سے اس وقت پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ نہ صرف اس خطے کو بدل رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بدل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، ازبکستان کے صدر جناب شوکت صاحب سے جو ان کی بات ہوئی، اور وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں مارچ میں، اسی طریقے سے جو باقی رہنما ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دورہ انتہائی کامیاب ہوگا۔ میں صرف یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سازش عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ نے کل 2 گھنٹے سر جوڑا ہے، آپ کئی دن بھی سر جوڑ کر بیٹھے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ عباس کرنا تو کرنا۔ سر عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، عمران اسلام آباد میں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے، دیکھیں فواد چودھری نیوز کانفرنس کریں، اور اس وقت سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اکثریت تھی وہاں پر اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے، قومی اسمبلی میں تو یہ بہت پیچھے ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کے حالات ہیں یہ جتنے پتلے ہیں یہ مزید پتلے ہوتے جائیں گے، ان کو آپ آگے چل کے اور دیکھیں گے ان کو مزید دوائیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تھینک یو۔ یار بھائی فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی نیوز کانفرنس کی گئی، اور انہوں نے دورہ چین سے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا چینی صدر کے ساتھ اتنی جامع نشست دیکھی پہلے کبھی نہیں ہوئی، افغانستان معاملے پر بات ہوئی کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ آگے کیسے بڑھنا۔ ہمارے سی پیک کے اوپر جو 4 بنیادی شعبے ہیں جس میں آئی ٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ٹیکسٹائل ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہ جو چاول ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کی جو یہاں پہ جو ایک بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا قیام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری جو انڈسٹری یہاں پہ اس وقت شفٹنگ ہونی ہے چائنیز انڈسٹریز کی، اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اوورال 21 کلسٹرز ہیں جن کے اوپر بات ہوئی ہے، اور 21 کلسٹرز کی جو تمام ایک پچ بک ہے وہ بنا کے پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر لی جو ہیں ان کو دی گئی ہے، اور اس کے اوپر اب سیکٹورل فریم ورک جو ہے وہ بن گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر تیزی سے آگے پیش رفت ہوگی۔ آخری سوال علیم ملک کے دنیا سے۔ یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو چین کے ساتھ ٹریڈ ہے ان کی ہمیں جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہے، اس پہ بھی بات کی ہوئی؟ اس پہ بات ہوئی ہے، 2 اسپیسیفک باتیں جو ہیں جو ہم ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین ٹن چاول جو ہے وہ پاکستان سے خریدا جائے، اس طرح سے سیمنٹ کلنکر جو ہے وہ پاکستان سے خریدا جائے، اس کے نتیجے میں $1 بلین پاکستان کو اضافی چین سے ٹریڈ سے جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ کہا جا رہا ہے، مختلف حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی جانب سے تحفظات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ سی پیک کی جو اسپیڈ ہے اس کے حوالے سے اس پر بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پر کہ کیا چین اس سے جو ہے ایگری ہے جو اسپیڈ؟ دیکھیے کوئی سپیڈ کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ دیکھیے گوادر میں مرحلہ کیا تھا، پہلے آپ نے گوادر پورٹ بنایا،
اس کے بعد آپ نے سڑک بنائی اور پاور پروجیکٹس لگائے. اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کنیکٹیوٹی کریٹ کی ہے اس کی رائٹ لیفٹ کے اوپر انڈسٹری لگنی ہے. ظاہر ہے کہ انڈسٹری لگنا سب سے سلو موونگ کام ہے کیونکہ آپ نے پوری فیکٹریز کھڑی کرنی ہے, ان کا لگانا ہے, فیزیبلٹی بنانی ہے, پیسے آنے ہیں, پھر آپ نے فیکٹری لگانی ہے. تو نیچرلی جو یہ مرحلہ, لیکن چین کو پاکستان کی قیادت کے اوپر اور پاکستان کی قیادت کو چین کے اوپر مکمل اعتماد ہے. دونوں طرف سے پوری فیسیلیٹیشن پرائیویٹ سیکٹر کو کی جا رہی ہے. آگے تو پرائیویٹ سیکٹر نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ جلد دیکھیں گے, یہ گیم چینجر ہوگا. چائنا کے ساتھ مزید اچھے ہوں گے, بہتر ہوں گے. اس کے نتیجے میں بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ. یہ کرونا کا خاتمہ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ شی بھی پاکستان تشریف لائیں گے. تھینک یو. فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے دورہ چین سے متعلق بتایا اور کہا کہ دورہ چین بہت ہی کامیاب رہا. کچھ صاحبان تنقید کر رہے تھے کہ ڈپٹی فارن منسٹر نے استقبال کیا. کہا کہ 20 سے زائد سربراہان چین میں ونٹر اولمپکس میں مدعو تھے. جو محبت چین کے لوگوں نے پاکستان کو دی شاید کسی